الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے. انبیاء کرام جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی برکات کا ظہور دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ تعلیمات ہوتی ہیں جو اللہ کا نبی مخلوق تک پہنچاتا ہے، جو کچھ وہ فرماتا ہے. عقائد، نظریات، اعمال، کردار، سارا ایک نظام حیات ہوتا ہے جو اللہ کا نبی عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے پہلے جس قدر انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوا، کسی خاص علاقے میں مبعوث ہوا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے مبعوث. بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس لیے سب سے جداگانہ ہے کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو تمام نوع انسانی اور تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے. ہر نبی جس طرف مبعوث ہوا، جس قوم کی طرف مبعوث ہوا، جس ملک میں مبعوث ہوا، جن لوگوں کے لیے مبعوث ہوا، ان کے لیے اس نے عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک ایک ضابطۂ حیات دیا. نبی صرف ضابطۂ حیات نہیں دیتا. یوں تو دنیا میں ہزاروں قوانین بنتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور ضابطے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اور اگر کوئی نافذ کرنے والا ادارہ یا حکومت بہت طاقتور بھی ہو، بہت قوت سے بھی نافذ کرے، تو لوگ اس میں سے چور دروازے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھیں کہ حکومت کی نظر نہیں پڑ رہی وہاں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، قانون شکنی سے باز نہیں آتے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو قانون بنائے اسے نافذ بھی کر سکے. جو قوانین اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دیتا ہے وہ ہر ماننے والے کو ایک قلبی کیفیت بھی عطا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قوم، کسی معاشرے کے لیے ضابطے اور قوانین بنانا جس میں
گدا سے شہنشاہ تک، فقیر سے امیر تک اور بیمار سے طاقتور تک ہر شخص کے لیے قابل عمل ہو، ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر حال میں اور ہر جگہ، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی اور رسول کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کریم کی طرف سے تعلیم کیا جاتا ہے۔ وہ جس نے انسانوں کو بنایا، ان کے مزاجوں کو بنایا، ان کی سوچ اور فکر کو بنایا، ان کی ضروریات کو بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کے لیے ضابطہ بھی بنائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھی، اس لیے لازمی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ضابطۂ حیات دے، ایمانیات سے لے کر عبادات تک، معیشت و معاشرت تک، اخلاق و عادات تک، بیع و شراء، حکومت اور رعیت، صلح اور جنگ، پوری زندگی کا ایک ایسا میزانیہ بنا دیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دنیا کے ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر خطے میں قابل عمل ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ضابطۂ حیات عطا فرمایا جس پر 1450 سال سے روئے زمین پر عمل ہو رہا ہے۔ ہماری غذائیں مختلف ہیں، ہمارے صبح و شام مختلف ہیں، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، ہمارے موسم مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں، لیکن دین ایک ہے اور روئے زمین پر ایک ہے۔ اور وہی اذان جاپان والا مسلمان بھی کہتا ہے، بنگال والا بھی کہتا ہے، افغانستان والا بھی کہتا ہے، چین والا بھی کہتا ہے، افریقہ والا بھی کہتا ہے، یورپ والا بھی کہتا ہے، امریکہ بھی کہتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں کہیں مسلمان ہے، اس کے اوقات صلاۃ بھی وہی ہیں، اس کی اذان بھی وہی ہے، اس کی نماز بھی وہی ہے، اس کا رکوع و سجود بھی وہی ہے۔ اپنی ذاتی زبانیں مختلف ہیں، شب و روز کا فرق ہے، موسموں کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، لیکن دین کا کوئی فرق نہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی ہو، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ واقعی ہر ماحول اور ہر ملک میں اور ہر معاشرے میں قابل عمل بھی ہو، اور ہر ایک کے لیے قابل عمل ہو۔ اور یہی اعجاز ہے دین اسلام کا کہ اس کے سارے احکام سارے موسموں میں ساری روئے زمین پر قابل عمل ہیں، سارے لوگوں کے لیے۔ کسی سلطان یا شہنشاہ کی نماز الگ نہیں ہے، کسی فقیر یا درویش کی صلاۃ الگ نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کا روزہ الگ احکام نہیں رکھتا، کسی فقیر کا روزہ الگ احکام نہیں رکھتا، کسی گورے کالے کے روزے نماز میں کوئی فرق نہیں۔ تو جب اتنی یک رنگی ہے دین اسلام میں، بنیادی عقیدے سے لے کر کردار تک ہر کام میں جب یک رنگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین کے مسلمان ایک جسم ہے، ایک وجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات اس کے برعکس ہے۔ روئے زمین کی بات تو چھوڑیں، ایک ملک کی بات تو چھوڑیں، آج تو ایک گھر میں بھی ایک وجود نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے، قبلہ سب کا ایک ہے،
اذان، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تمام فرائض ایک ہیں، حلال و حرام ایک ہیں، جائز و ناجائز ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے، یکساں، سب کچھ ایک ہے، لیکن ہر مسلمان الگ الگ ہے۔ نمازی مساجد میں لڑتے ہیں، خاندان گھروں میں لڑتے ہیں، قومیں قوموں سے لڑ رہی ہیں، ملک ملکوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بات اسلام کے باہر تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ بظاہر ایک بھی ہوں تو اللہ فرماتا ہے قلوبہم شتیٰ، کافروں کے دل الگ الگ ہیں، بظاہر یہ کتنا ہم وہ بھی کر لیں، قلوبہم شتیٰ، ان کے دل الگ الگ۔ دیکھنا اس بات کو ہے کہ مسلمان کیوں الگ الگ ہیں۔ کہیں یہ کافروں والا مرض کہ قلوبہم شتیٰ یہ مسلمانوں میں تو نہیں جا رہا ہے، ان کے دل الگ الگ تو نہیں ہو گئے، کیونکہ نبی کی تعلیمات کے ساتھ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ تعلیمات کو ماننے والے کا دل بدل جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے وہ مستعد ہو جاتا ہے اور دل و جان سے ان کو اپنا لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو نبی کی ذات سے اس کے متبعین کو نصیب ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سینہ اطہر سے وہ کیفیت ملی کہ وہی لوگ جو کل تک عرب کے بدو کہلاتے تھے، جن پر دنیا کا ہر الزام لگایا جاتا تھا، دنیا کا ہر جرم جن کے کھاتے میں ڈالا جاتا تھا، وہی اٹھے اور انہوں نے روئے زمین کو جرائم سے پاک کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن پہ الزام تھا کہ لوٹ کر کھاتے ہیں، وہ بھوکے سوتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے، جن پر الزام تھا کہ یہاں کبھی امن قائم نہیں ہوتا، انہوں نے روئے زمین کو امن سے آشنا کر دیا، جن پر الزام تھا کہ یہ 360 بتوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے روئے زمین سے بت خانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرا۔ وہ جو بچوں کو یتیم کرنے والے مانے جاتے تھے، وہ یتیموں کے سرپرست بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بات یہ تھی کہ قرآن ان کے پاس یہی تھا جو آج میرے پاس ہے، جو آج آپ کے پاس ہے، جو آج ہر مسلمان کے پاس ہے، یہی قرآن حکیم ان کے پاس ہے۔ سارے شرعی احکام یہی ان کے پاس تھے جو ہمارے پاس ہیں، یوں ہی وہ رب کریم کو سجدہ کرتے تھے جیسے ہم کرتے تھے۔ لیکن وہ ان میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ وہ بندے نہیں رہے، جذبے بن گئے۔ فرد جو ہے وہ جذبے میں تبدیل ہو گیا۔ وجود مادی نظر تو آتا تھا، لیکن وہ بن ایک انرجی گئی تھی، ایک برقی قوت بن گئی تھی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مار گئے بدر سجا، مکہ مکرمہ کے جان باز بہادر جنگجو میدان میں لائے گئے، گھوڑے سواریاں، اسلحہ، ہتھیار، تجربہ، راشن، ہر چیز وافر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے بدر میں، 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ سے، ساتھ میں 313 جانثار تھے، جن میں کچھ ضعیف تھے، کچھ بچے تھے۔
کچھ وہ جانثار تھے جن کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک کا تہبند باندھا ہوا تھا، ایک اوپر لپیٹی تھی، اور کچھ کے پاس صرف ایک چادر سی کمر کے ساتھ لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرا دی ہوئی تھی۔ سامان جنگ یہ تھا کہ 8 تلواریں، 6 زریں، 2 گھوڑے، سارے لشکر کے پاس، کچھ سواری کے اونٹ، تیر کمان۔ افرادی اعتبار سے، جنگی تجربے کے اعتبار سے ایسے بچے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتخاب فرما رہے تھے تو ایک بچہ پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر تو کم ہے لیکن تم جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو، کٹ کاٹ کے مضبوط ہو، تلوار چلانا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں، سواری کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ دوسرا پیش ہوا، وہ جسمانی حالت سے کمزور تھا تو اسی کا عمر۔ آپ نے فرمایا بھی تمہارا تو جنگ پر جانے والا حال نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے۔ اس نے یا رسول اللہ آپ اس سے میری کشتی کروا کے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اسے گرا لو گے؟ انشاءاللہ۔ آپ نے اچھا کشتی کرو، تو اس کے کان میں اس نے کہا کہ یار گر جانا کہ مجھے بھی جانا نصیب ہو، مقابلہ نہ کرنا، گر جانا کہ حضور مجھے بھی قبول فرما۔ یہ ایک عجیب کیفیت دل کی۔ غزوہ احد میں جا رہے تھے لوگ، تو ایک بزرگ کے 4 بیٹے، چاروں جا رہے تھے۔ بابا جی کی ٹانگ بھی ایک لنگڑی تھی، کبھی ٹوٹی اور جڑی، اور ایک ٹانگ چھوٹی، لنگڑا کر چلتے تھے۔ بابا جی بھی پیش ہو گئے۔ چاروں بیٹوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے جگر گوشے ہیں، ہم ان کی طرف سے جانثاری کے لیے حاضر ہیں۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے، گھر میں بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، گھر کی نگہداشت کریں گے، سودا صرف لا کر دیں گے، ہم ان کی جگہ سر پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم رہ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ اب آخر عمر ہے اور بڑا عرصہ میں نے اس لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ اسے جنت کے گلزاروں میں گھسیٹوں۔ یہ جائیں گے تو یہ اپنی قبر میں جائیں گے، مجھے اپنی میں جانا ہے، آپ مجھے منع نہ فرمائیں۔ احد میں شہید ہو گئے بابا جی۔ اب کچھ شہداء وہیں دفن کیے گئے، کچھ مدینہ منورہ لائے گئے۔ ان کے بچوں نے بھی چاہا کہ ابا جی کا وجود ہم مدینہ منورہ لے جائیں۔ اونٹ پر رکھتے تو اٹھنے سے انکار کر دیتا، اتار کر رکھتے تھے تو اونٹ کھڑا ہو جاتا۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ فرمایا اس کے کسی ساتھی کو بلاؤ، میں اب فلاں بندہ اس کے ساتھ ہوتا، بھئی کوئی بات اس کی بتاؤ۔ یا رسول اللہ ہم نے دعا کی تھی، اس نے اور میں نے، اس نے کہا تھا کہ تم دعا کرو میں آمین کروں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کرو۔ میں نے دعا کی تھی کہ کوئی بڑا کافر مکے کا میرے ہاتھ سے مرے اور اس کی زرہ اور تلوار اور فوج میرے حصے میں آئے اور میں فخر سے پہن کر پھرا کروں۔ اس نے آمین کی تھی۔ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اسی میدان میں شہادت دے، اسی حال میں اسی جگہ دفن کر، اور میدان حشر میں قیامت کے روز وہیں سے مجھے کھڑا کر جہاں میں نے حق رفاقت ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اسے دفن کر دو، یہ تم سے نہیں لے جایا جائے گا۔ اب یہ احکام سے بات تعلق نہیں رکھتی، یہ بات تعلق رکھتی ہے سوچ سے، فکر سے اور دل سے۔
تو نبی جو عطا کرتا ہے صرف زبانی بات نہیں ارشاد فرماتا، بلکہ ایک کیفیت عطا کر دیتا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ دل اس طرح بدلتے ہیں کہ نیکی کے لیے موم ہو جاتے ہیں اور برائی کے لیے فولاد ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے الفاظ قابو کر رکھے ہیں، ہمارے دل کیفیات سے خالی ہیں۔ ورنہ وہ مسلمان جس نے ایک زمانے میں روح زمین کو فتح کیا، لیکن مشرکوں اور کافروں کے معابد بھی اجاڑے تو نہیں، جس کے لشکر پابند تھے کہ کسی عبادت خانے میں مداخلت نہیں کی جائے گی، کسی عبادت گزار کو چھیڑا نہیں جائے گا، کسی مفتو کی فصل خراب نہیں کی جائے گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اور جو تلوار نہ اٹھائے اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ وہ مسلمان آج اپنی سجدہ گاہوں میں گولی کیوں چلاتا ہے؟ وہ مسلمان جس نے کافروں کے بت خانوں کو اجاڑنا مناسب نہیں سمجھا، جسے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی۔ وہ مسلمان جس نے روئے زمین کے کافروں کو بھی امن اور انصاف مہیا کیا، آج اس کا دامن امن سے بھی خالی ہے، انصاف سے بھی خالی ہے، آج اس کی مساجد میں بم پھٹتے ہیں، گولی چلتی ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ کیا ہمارے سینے میں وہ دل ہے جو مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے؟ بڑا زور لگا رہی ہیں دنیا بھر کی حکومتیں بھی، دہشت گردی روک دیں گے۔ کیسے روک دیں گے؟ کون سی طاقت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دہشت گردی ختم ہو گئی؟ زمانہ ہی دہشت گردی کا تھا، عام آدمی سے لے کر شہنشاہ تک سب دہشت گرد تھے، ہر جگہ ظلم ہو رہا تھا، ہر جگہ جور و ستم کا بازار گرم تھا۔ وہ کیا شے تھی؟ وہ برکات نبوت تھی جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتی گئیں، اور ظلم کی جگہ عدل آتا گیا، دہشت گردی کی جگہ امن آتا گیا، فساد کی جگہ پیار آتا گیا، اور ایسی محبتیں بٹی کہ دل سیراب ہو گئے۔ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ یہاں کرتے کی بازو میں 2 بچے رکھے ہوئے تھے کسی پرندے کے، جنگل سے کہیں گزرے، کسی پرندے کا گھونسلہ تھا، 2 چھوٹے بچے سے پکڑ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے پکڑے ہیں؟ حضور یہ پاس کے جنگل میں گیا تھا۔ فرمایا ان کی ماں تو بڑی بے قرار ہو، واپس جاؤ، فوراً وہیں چھوڑ کے آؤ۔ پالنے کے لیے پرندے کے بچے پکڑے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے دل کا بھی احساس رکھا، اور جن ماؤں کے جگر گوشے گھر سے نماز کو جاتے ہیں اور مسجد میں قتل ہو جاتے ہیں، کیا قاتل کوئی کہیں باہر سے آتا ہے، کوئی بڑا کافر ہے؟ کوئی نہیں، مارنے والا بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو مرنے والے نے پڑھا۔ تو کیا یہ بات ساری عجیب نہیں لگتی؟ ہو کیا گیا ہے مسلمان کو؟ کیا اس کا قرآن بدل گیا ہے، کتاب بدل گئی ہے، یا اس کا عقیدہ کو اور مختلف ہو گیا ہے، یا نمازوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا احکام شریعت؟ نہیں، دل وہ دل نہیں بنائے ہم نے جو مسلمان کا دل ہو۔
یوم بدر حضور نے صفیں درست کروائیں، 5 کھجوریں دن بھر کا راشن ایک مجاہد کو حصے میں آیا۔ صحابی نے آج پر 5 کھجوریں رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا آج جسے چاہیے لے لو، میں تو 5 کھجوریں ان کی جگہ بھی جنت سے جا کر کھائیں گے، ابھی دیری کتنی ہے بھائی، جا کر کھائیں۔ یہ بات دماغ میں نہیں آتی، یہ دل کی بات ہے۔ حضور نے صفیں بنوائی اور دعا کی عریش بدر میں، اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں اپنے مخلص خادم لے آیا ہوں، میں سچے مسلمان لے آیا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ اسلام تو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ تو افراد تھے، یعنی مسلمانی یہ ہے کہ بندہ نظریے میں تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اس انرجی اور اس قوت میں تبدیل کر دیا۔ یہی بات تھی کہ صحرائے عرب سے چند خانہ بدوش اٹھے اور روئے زمین کو مسخر کر کے رکھ دیا۔ آج ہمیں عالم کفر سے شکایت ہے، آپ کیوں مار کھا رہے ہو؟ آپ تو مار کھانے والوں کو پناہ دینے والے تھے، آپ تو ظالموں کا پنجہ مروڑنے والے تھے، آپ تو مظلوم کے معاون و مددگار تھے، پھر آپ ہی پٹ رہے ہو تو دنیا کے مظلوم کہاں جائیں گے؟ وہ جن کے دامن میں غرباء و مساکین اور دنیا کے مظلوم پناہ لیا کرتے تھے، وہ دامن ہی تار تار ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا کا کیا ہوگا؟ دوسروں کا کیا ہوگا؟ کوئی بات ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، کوئی ہے بات جو رہ گئی ہے۔ دین کی تبلیغ ہم اس زمانے سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ نشر و اشاعت کے وسائل جو اس زمانے میں نہیں تھے آج بہت زیادہ ہیں۔ پرنٹ میڈیا بھی ہے، پھر یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اور ہر رسالے ہر اخبار میں پھر دینی جرائد اتنے زیادہ ہیں، پھر ہر جمعے کو ہر مسجد میں وعظ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ جلسے ہوتے ہیں، پھر ایک مستقل جماعت ہی بن گئی ہے تبلیغی جماعت، جو روئے زمین پر بستر اٹھائے پھرتی ہے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ وہی ہم ہیں اور وہی ہماری تباہی ہے، وہی ہم ہیں، وہی ہمارے بے گور و کفن لاشیں ہیں، وہی ہم ہیں، وہی ہمارے اجڑے ہوئے گھر ہیں۔ تو ہم جو انسانیت کے پھٹے ہوئے جسم پر مرہم لگانے کے مکلف تھے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم عوام کے لیے، دوسروں کے لیے، الناس کے لیے، اولاد آدم کے لیے جیتے ہو، تم دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے جیتے ہو، تم دوسروں کی فکر کرنے والے ہو، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے والے، ظالموں کا ہاتھ روکنے والے، مفلس کو عطا کرنے والے، بے نوا کی بات سننے والے، غریب و بے کس کی دستگیری کرنے والے تم لوگ ہو۔ لیکن قرآن ان مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے جنہوں نے تعلیمات بھی نبی کریم سے لی، کیفیات بھی نبی کریم سے لی، یہ بات ان کی ہو رہی ہے۔ تؤمنون باللہ، اس لیے یہ سارے تم کام کرتے ہو کہ تمہارے ایمان کامل ہے، تمہارے یقین کامل ہے، تمہارے دلوں میں اسلام رچ بس گیا ہے،
تمہارے قلوب منور ہیں نور نبوت سے، تمہاری پیشانیاں فروزاں ہیں جمال باری سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے رائگاں نہیں جاتے بلکہ ان کی پیشانیوں پر میری تجلیات کو رقصاں دیکھ۔ میرے بھائی، ہم جتنی بحث کریں اور جتنی بات لمبی کر کے لائیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ برکات نبوت جو دلوں کو بسایا کرتی تھی، ان سے ہمارے دل خالی ہو۔ اور جب تک کیفیات دل میں موجود نہ ہو، زبانی تعلیمات بندے پہ اثر نہیں کرتی۔ اتنا ہی کرتی ہیں کہ 4 بندے دیکھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو جانے دیں۔ اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا، بندوں کا ہوتا۔ جہاں سمجھا کہ یہاں پبلسٹی ہوگی وہاں بڑا زاہد و عابد نظر آئے، اور جہاں سمجھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں چھٹی کر لی۔ یہ ہوتا ہے محض دماغ اور زبان تک اگر بات رہے، دل میں اتر جائے تو پھر دیکھنے والا ہر وقت اپنے پاس موجود نظر آئے۔ پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس ذات کریم کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین آباد فرمائی تو یہ قتل کی ابتدا ان کے بیٹوں سے ہوئی، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ قرآن کریم دونوں کی بات بتاتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا بھائی دیکھ تو مجھے اگر قتل کر دے گا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں فردہ حشر اللہ کے روبرو شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ پیدا کرنا، موت دینا اس کا حق ہے، میں اس کے حق میں مداخلت نہیں کروں۔ قابیل نے قتل کر دیا۔ تب سے اولاد آدم میں قتل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی بھائی تھے نا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تب سے اب تک ہوتے ہی آ رہے ہیں۔ لیکن ہوتے تب ہے کہ قابیل جیسی کیفیات دلوں میں آ جاتی ہے، اگر حابیل جیسی آ جائے تو پھر نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت آ جائے کہ مجھے فرض قیامت اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو بندہ دستکش ہو جائے۔ قابیل نے وقتی اور لمحاتی بات سوچی تھی کہ اب جو کچھ ہے وہ تو تجھے مار کے میں حاصل کر لوں گا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں تک اللہ کی خدائی، اللہ کی مخلوق ہے، جہاں تک کائناتیں ہیں، جہاں تک عالم ہے، تمام جہانوں، تمام عالموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دیا۔ آپ روشنی کرنا چاہتے ہیں، ایک 10 بائی 12 فٹ کی کوٹھری ہے، روشن کرنی ہے تو کتنا بلب لگے گا؟ 20 بائی 24 کی ہے تو کتنا لگے گا؟ اور اگر 30 بائی 60 کا حال ہے تو ایک ہی بلب لگانا ہے، کتنا لگے گا؟ اور اگر ساری خدائی، ساری زمین روشن کرنی ہے تو کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ اور اگر جہاں تک عالم ہیں سب عالمین کو روشن کرنا ہے تو کتنی قوت چاہیے؟ یہ ساری قوت ہے سینہ اطہر محمد الرسول، جس نے سب جہانوں کو روشن کرنا، سب زمانوں کو روشن کرنا اور ہمیشہ کے لیے روشن کرنا ہے۔
اور اگر اس سراج منیر کی روشنی ماند پڑ جائے تو تباہی اور اندھیرا تو ہوگا۔ کیا بنیادی طور پر اس سراج منیر کی برکات میں کمی آ گئی یا حاملین برکات نالائق اور کمزور ہو گئے؟ جرم کس کا ہے؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں کمی آ گئی ہے تو یہ جرم اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، معاذ اللہ۔ کلمہ کفر جو ہے، نقل کفر نباشد، اللہ پناہ دے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے تو نظام میں کہیں رائی برابر خلل نہیں آیا۔ ویسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، ویسے ہی رات آتی ہے، ویسے برسات آتی ہے، ویسے گھاس اگتی ہے، ویسے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایک ایک لمحہ سورج کی رفتار میں کمی ہوتی تو عرش تباہ ہو جاتی، تیز ہو جاتا تو ہو جاتی، کم ہوتا رہتا روزانہ تو آج تک کیا ہو چکا ہوتا، قریب آتا رہتا یا دور ہٹتا رہتا، تو ہر چیز اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو کیا وہ سورج جو سارے جہانوں کے لیے، نہ صرف اس عالم کے لیے بلکہ ہر عالم کے لیے، وہ عالم خلق ہے، عالم امر ہے، عالم دنیا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، زمین ہے، ہر عالم کے لیے رحمت مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کمی آئے تو عالم تباہ ہوں تو ہوں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن وہاں تو کمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بھیجنے والے نے ہمیشہ کے لیے کامل و مکمل و اکمل بنا کے بھیجا ہے، تو پھر یہ تباہی اور ظلمت جو پھیل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ۔ ہم جو اپنے علامہ ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو اپنے بڑے اچھا مقرر ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو پیر صاحب ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو اہل علم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم نے کتنے دلوں کو روشن کر دیا؟ کیا ہم نے اپنے سینے میں وہ روشنی بہم پہنچائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر سے تقسیم ہوئی؟ اور کیا ہم نے اتنی بہم پہنچائی کہ آگے دلوں کو روشنی دے سکیں؟ اگر نہیں تو مجرم ہم۔ اور یہ جرم معمولی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تباہی میں دھکیل دیا جائے۔ وہ مالک الملک ایک ایک جان کا حساب لے گا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ مسلمانی اور اسلام یہ ہے کہ برکات نبوت سے سینہ معمور ہو جائے، پھر زبان پہ بات جاری ہو تو اپنی نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی ہو، نگاہ دیکھے تو حضور کے حوالے سے، دل سوچے تو حضور کے حوالے سے، دماغ میں خیال آئے تو محمد الرسول اللہ کے حوالے سے، دیکھیں امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ یہ راستہ نہیں اپنائیں گے تو دنیا بھر کی ساری کاوشیں کر کے دیکھ لیجئے، بد امنی بڑھتی جائے گی۔ روئے زمین پر امن کب تھا؟ بعثت عالی سے پہلے۔ پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے اقوام عالم کی تاریخ پڑھیے، آپ کو سب کچھ ملے گا سوائے امن اور سلامتی کی۔ اور پھر جہاں جہاں اسلام اور مسلمان پہنچتے گئے وہاں سے ظلم و جور، دہشت گردی آج کی زبان میں مٹتی چلی گئی اور امن قائم ہوتا چلا گیا۔ آج بھی قیام امن کے لیے برکات نبوت کی ضرورت ہے، اس نور کی ضرورت ہے جو سینوں میں بستا ہے، اس روشنی کی ضرورت ہے جو دلوں میں جا کرتی ہے، اور ان برکات کی ضرورت ہے جو انسان کے سینوں کو آباد کر دیتی ہیں۔
اور ان برکات کی ضرورت ہے جو بندے کو سراپا محبت بنا دے۔ میرے بھائی، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے، ہم بڑا احسان کرتے ہیں، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو، اچھا پڑ جائے، کل کو پیسے کما کر ہمیں دے، اور پڑھا لکھا کر جب وہ کما کر نہیں دیتا، محبت کہاں جاتی ہے؟ پھر تو ہم بدوائیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے محبت نہیں تھی، کاروبار تھا، صحیح نہ لگا، اس میں نقصان ہو گیا، اب ہم چیخ رہے ہیں۔ اگر والدین کو اولاد سے بھی محبت نہیں ہے، پھر کس کو کس سے ہوگی؟ اور یہ واقعہ ہے، محبت نصیب ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، اور جب تک دلوں کے برتن اس بارش سے اس ابر کرم کے سامنے نہ رکھے جائیں، محبت نصیب نہیں ہوتی۔ کنتم معدان فالف بین قلوبکم، لوگوں تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں میں محبتوں کے دریا بہا دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے انعام سے تم بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا، خوراک الگ، لیکن ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کو پھرتے، اس لیے کہ محبت نصیب ہوئی، معدن محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس محبت کی تلاش میں، برکات نبوت کی تلاش میں، قلبی کیفیات کی تلاش میں ہمیں توفیق بخشی، کوئی چند لمحوں کے لیے، کوئی چند دنوں کے لیے، کوئی چند ہفتوں کے لیے تشریف لایا۔ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے اس ذات پر جس وجود نے ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی، ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہمیں یہ طریقہ سکھایا، اور 14 صدیوں کا سینہ چیر کر ہم جیسے بدکاروں کو حضور مصطفیٰ کھڑا کر، 100,000 جان بر قدمت فدا، 100,000 جان بر قدمت فدا کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اسی بندے نے ان عمارتوں کی بنیاد رکھی، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ کے اسی بندے نے یہ مراکز بنائے، اور اللہ کے اسی بندے نے ہمیں اللہ کا نام لینا سکھایا۔ اس بندے کی اپنی ساری عمر مجاہدوں میں گزر گئی، اور ہم جیسے بدکاروں کو 1400 سال کی وہ پہلے کی برکات لا کر ہمارے سینوں میں بسا۔ تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان تو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، کیا ہم بنی آدم ہیں؟ صحیح، جنگلی جانور کو اگر کوئی ہلا لے تو وہ چیرنا پھاڑنا چھوڑ دیتے اور اس بندے کے پیچھے پھرتا رہتا، اور ہمارے ان ظلمت قدوں تک جس بندے نے انوارات محمد الرسول اللہ پہنچائے، اس کو کیا صلاح ہم دیں گے؟ اس تسلسل کو آگے بڑھنے سے روکنا، یہی بدلا۔ کیسے لوگ ہیں ہم، کیا لوگ ہیں؟ اور یاد رکھو، خوش نصیب ہے وہی، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ارب پتی ہے تو اربوں چھوڑ کر مر جائے گا،
کوئی حاکم ہے تو حکومت چھوڑ کر چلا جائے گا، کوئی دولت مند ہے تو دولت چھوڑ کر چلا جائے گا، کوئی جاگیردار ہے تو جاگیر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں ایک ذرہ بھی برکات محمد الرسول اللہ کا ہے، وہ اپنی عزت، اپنا مقام اور اپنا ذرہ ساتھ لے کر جائے گا، گم کر۔ دولت مند وہی ہے جسے درد محبت، درد دل اور درد عشق نصیب ہو گئے۔ اور یہ محفل کو اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھا سکیں جی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، یا کسی کو بتا سکیں یا لوگوں سے چندہ کر سکیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی حسرت ہوتی ہے اور ایک ہی درد ہوتا ہے دل میں کہ یہ اللہ کے بندے درد دل لے کے لوٹے۔ ہر بندہ جو آئے وہ خالی نہ جائے۔ لیکن یاد رکھیں یک طرفہ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کرو یار، تمہاری سوچ کتنی بدلی، تمہارا کردار کتنا بدلا، تمہارا عمل کتنا بدلا، تمہارے دل میں درد دل کتنا آیا، تمہارے دل میں محبتیں کتنی پیدا ہوئی، تم کس کس کا بھلا چاہنے والے بن گئے۔ اگر تو تم مخلوق کا بھلا چاہنے والے بن گئے ہو تو تم بدل گئے، اور اگر وہی لاٹھی، وہی تم اور وہی توڑ پھوڑ ہے تو پھر نہیں بدل۔ میرے بھائی، ہماری بہنیں ابو غریب جیل سے خط لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا اور ہمارے بھائی کہاں ہیں۔ ہماری مائیں اور بیٹیاں بے آبرو ہوتی ہیں کشمیر میں تو ہمیں پکارتی ہیں، فلسطین میں معصوموں کے جنازے زبان حال سے ہمیں پکارتے ہیں، لیکن ہم کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، ہم کسی کی کیا سنیں گے؟ ہم کہ اپنے حال سے بھی الگ بیٹھے ہیں، ہمیں خود خبر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس دلدل میں دھنسائے چلے جا رہے ہیں۔ دلدل میں پھنسا ہوا کس کے کام آئے؟ ایک یتیم بچی نے راجہ داہر کے قید خانے سے خط لکھا، والی بصرہ تک پہنچا، مسلمان افواج آئیں، صرف ایک بچی کو آزاد نہیں کرایا، وہ کہاں سے ہندوستان کے مغرب سے داخل ہوئی اور پورے برے صغیر کو نور ایمان سے منور کر ہزاروں دلوں کو کفر کی ظلمت سے چھڑایا، گناہوں کی دلدل سے نکالا، ظلم و جور سے چھڑایا اور گہوارے امن بنا دیا، اور ہر ذرے سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ ہمارا پیشہ بن چکا ہے کہ اپنی ذات کو تولنے کا افرادی سوچ الگ الگ، سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنے کا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اگر یہ سوچ بیدار ہو جائے تو یہ 15 کروڑ آدمیوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک لمحے کی بات ہے کہ یہ سوچ، یہ فکر بیدار ہو جائے، اور یہ سوچ، یہ فکر جن سینوں میں روشن ہو گئی ہے ان کے ذمے ہے کہ اس روشنی کو عام کریں تاکہ ظلم و جور کی تاریکی مٹ سکے۔ ہم حکومت چھیننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، خزانے پر قابض ہونے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، خزانہ لے لو، حکومت لے لو، کچھ نہیں ہوگا جب تک دلوں میں عشق محمد کی شمع فروزاں نہیں کرو۔ اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے
کہ ضرور اپنا محاسبہ کیجئے کہ اس اجتماع میں آ کر کیا کھویا کیا پایا، میں کیا تھا، مجھ میں کتنی تبدیلی آئی، آنی کتنی چاہیے تھی، توقع کیا تھی اور کتنی تبدیلی نصیب ہوئی۔ اگر کمی رہ گئی ہے تو پھر آؤ پھر آؤ پھر آؤ، لیکن یاد رکھو اس نعمت کو حاصل بھی کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ بھی، اسے بانٹو بھی۔ دل ویران ہو چکے ہیں، دلوں میں جھاڑ جھنکار اگ گئے ہیں، دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، دلوں میں سانپ لیٹے ہوئے ایک دوسرے کو کاٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ اس عید کا افضل ترین جہاد ہے کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی دولت کی یاد نہ دلاؤ صرف، بلکہ ان کو وہ دولت ان کے گھر پر پہنچاؤ، کہ یہ برکات نبوت عام ہوں گی، یہ دلوں کو سیراب کریں گی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی تو جور و ظلم مٹے گا، ظلمت مٹے گی اور روشنی آئے گی۔ اس بات پہ نہ رہو کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا، اللہ خود بڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ حساب لینے والا ہے اور ساری مخلوق حساب دینے والوں ہے۔ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو پتہ تب چلے گا کہ تم پیر صاحب تو بنے رہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگواتے رہے اور ہاتھوں کو بوسے دلواتے رہے، کیا کیا ہے، کتنوں کے بگڑے ہوئے دل سنوارے، کتنوں کے سینے منور کیے، کتنوں کو برائی سے ہٹا کر نیکی پر لگایا۔ مجھ سے بھی ہوگا یہ سوال، آپ پر بھی ہوگا کہ میں نے تجھے پتہ بتایا، میں نے تجھے ایسی محفل میں پہنچایا، وہاں سے تو نے کیا پایا، اور پایا تو کہاں تک پہنچایا۔ یہ محض جذباتی باتیں اور محض جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں ہے یہاں، یہ عملی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں ہیں۔ اور سب سے پہلے بندہ اپنی تبدیلی کو دیکھے، اپنی سوچوں کی تبدیلی مثبت ہے تو اس مثبت کو آگے پہنچائے، جہاں کمی ہے اس کے لیے اور محنت کرے۔ زندگی کا سرمایہ، کسی کے پاس بیلنس شیٹ نہیں ہے کہ کتنا باقی ہے، کوئی لمحہ بھی آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے جنہیں فرصت دی، زندگی دی، مہلت دی، ان کے لیے تو اگلے سال پھر اجتماع ہوگا، لیکن بڑا فاصلہ ہے ساتھ۔ اجتماع ضروری تو نہیں، کبھی ہم نے انتظار کیا ہے کہ بھوک تو لگی ہے لیکن اگلے سال فلاں شادی ہوگی تو کھانا کھائیں گے۔ اجتماع ضروری نہیں، ہر لمحہ اجتماع ہے، ہر گھڑی اجتماع ہے اور ہر وقت دروازے کھلے ہیں۔ جب ضرورت سمجھو، جب فرصت ملے ضرور آؤ، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اس دولت کو پاؤ اور اس دولت کو عام کرو۔ یہی اس عید کے مسلمانوں کی دوا ہے۔ ہر دانشور اپنی رائے دیتا ہے، ہر محقق اپنی تحقیق بتاتا ہے، ہر حکمران اپنی بات سوچتا ہے۔ ہم نہ حکمرانوں میں، نہ دانشوروں میں، نہ محققین میں، ہم تو چوکیدار ہیں اس بارگاہ کے، اور ہمارا چھوٹا سا کام ہے، اتنا سا کام ہے کہ عطا وہاں سے ہوتی ہے جو خواہش مند آئے اس تک وہ بات، وہ چیز، وہ کیفیت پہنچا دے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کا ہر لمحہ یہ مشن جاری رہتا ہے۔ آپ کہیں آئیں، کسی وقت آئیں، کتنا وقت لے کے آئیں، لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، تباہی تو پورے ملک میں ہے، آپ کی ذمہ داری پوری دنیا کو سنبھالنے کی۔ مومن کی ذمہ داری روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی، ہمارا